شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ پیش خدمت ہے نوشاد کی کہانی نوشاد کی زبانی کا پارٹ نمبر 13 سلسلہ وہیں سے جوڑا جا رہا ہے جہاں پارٹ نمبر 12 میں ختم ہوا تھا۔ جو چیپٹر یا باب چل رہا ہے اس کا عنوان نوشاد نے رکھا تھا اس راہ گزر پر کون کون نہ ملا۔ نوشاد فرماتے ہیں، فلم شاہ جہاں کے ایک گیت میں نے محمد رفیع مرحوم کی آواز صرف ایک لائن میں استعمال کی تھی۔ اس سے پہلے جب میں کاردار میاں کی فلم پہلے آپ کی موسیقی ترتیب دے رہا تھا تو ایک نوجوان میرے پاس میرے والد مرحوم کا سفارشی خط لے کر آئے تھے۔ یہ خط لانے والے محمد رفیع تھے جن سے میں نے اسی فلم کے ایک کورس گیت ہندوستان کے ہم ہیں ہندوستان ہمارا، ہندو مسلم دونوں کی آنکھوں کا تارا، اس گانے میں نے ان سے ایک لائن گوائی تھی۔ محمد رفیع کے علاوہ یہ گیت جی ایم دورانی، ایکٹر علاء الدین اور شیام کمار نے گایا تھا۔ اس گیت کی ریکارڈنگ کے دوران تمام گلوکاروں کو فوجیوں کے پرانے جوتے پہنائے گئے تھے تاکہ مطلوبہ تاثر پیدا ہو سکے۔ گیت کی ریکارڈنگ ختم ہوئی تو تمام گلوکاروں کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے کیونکہ فوجیوں کی پریڈ کا تاثر پیدا کرنے کے لیے میں نے گلوکاروں کو گیت گاتے وقت پاؤں زمین پر مارنے کی ہدایت دے رکھی تھی۔ فلم شاہ جہاں کے شمشاد بیگم کی آواز میں گائے ہوئے اس گیت جب اس نے گیسو بکھرائے بادل آیا جھوم کے، اس گیت نے تو تہلکہ مچا دیا تھا۔ فلم شاہ جہاں کی ہیروئن نسرین تھیں جو سلمی آغا کی ماں ہیں۔ ان کی یہ پہلی اور آخری فلم رہی۔ یہ فلم میں روحی بنی تھیں۔ شاہ جہاں کا رول نئے اداکار کنور نے ادا کیا تھا۔ راگنی ممتاز محل بنی تھی۔ ہمالیہ والا نے ایک راجپوت کریکٹر جوالا سنگھ کا رول ادا کیا تھا۔ سہگل صاحب شاعر کے رول میں تھے اور جے راج شیرازی بنے تھے۔ اسی دوران برِ صغیر تقسیم ہو گیا۔ بمبئی میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک عزیز کا انہی دنوں لکھنؤ میں انتقال ہوا تھا۔ کچھ دن پہلے والدہ صاحبہ کا بھی انتقال ہوا تھا۔ ان تمام حالات و واقعات نے دل کو بوجھل کر رکھا تھا۔ اولاد کے ساتھ لکھنؤ پہنچا۔ ہمارے گھر کے پڑوس میں ایک پنڈت جی رہتے تھے۔ پنڈت جی نے میری حالت دیکھی تو مجھ سے کہا، آج کل حضرت وارث علی شاہ کا عرس اور میلہ چل رہا ہے، وہاں ہو آؤ۔ میں دیوا شریف پہنچا تو کلکٹر صاحب اپنی کار لیے موجود تھے۔ میں کار کے ذریعے سفر کر رہا تھا اور میرا بچپن میرا تعاقب کر رہا تھا۔ بیتے دنوں کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ بچپن میں جس بانسری والے کی بانسری سنی تھی اس کی جگہ اس کا بیٹا بیٹھا بانسری بجا رہا تھا۔ چھٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا۔ غزل گانے والے استاد نصیر خان صاحب کی جگہ دوسرا گویا بیٹھا تھا۔ برگد کا پرانا درخت جوں کا توں اپنی جگہ کھڑا تھا۔ میں نے فاتحہ پڑھی اور اسی رات واپس لکھنؤ آ گیا۔ جب میں غیر متوقع طور پر رات کو ہی واپس آ گیا تو پنڈت جی کو بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے پنڈت جی کو بتایا کہ دیوا شریف کا میلہ تو وہی ہے مگر پرانے لوگوں کی جگہ نئی نسل آ گئی ہے۔ پنڈت جی نے میری بات سنی تو اپنے گاؤں کا واقعہ سنایا کہ ایک اسکول ٹیچر سزا کاٹ کر اپنے گاؤں آیا تو زمانہ بدلا ہوا پایا۔ یہ واقعہ سنا کر پنڈت جی نے مجھ سے کہا، بیٹے یہ دنیا میلہ ہی تو ہے، یہاں سے فلم میلہ کی ابتدا ہوئی۔ میں نے کہانی لکھی اور جے پی ایچ واڈیا کو سنائی۔ انہوں نے کہانی پسند کی اور بنانے کا وعدہ کیا۔ فلم میلہ بننی شروع ہوئی۔ کسی بزرگ شاعر کا ایک شعر میرے ذہن میں تھا، دنیا کے جو مزے ہیں ہرگز یہ کم نہ ہوں گے، چرچے یہی رہیں گے
افسوس ہم نہ ہوں گے۔ میں نے شکیل بدایونی صاحب سے اسی مضمون پر یہ گیت، یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے، لکھوایا۔ محمد رفیع کی آواز میں اسے ریکارڈ کیا۔ فلم میں اسے ایک ایکسٹرا کریکٹر نے پیش کیا۔ اس فلم کے ایک گیت دھرتی کو آکاش پکارے کی دھن پر میں اٹک گیا۔ لاکھ جتن کیے مگر موزوں دھن بنتی ہی نہ تھی۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ اچانک خواب میں محسوس ہوا جیسے مجھے دھن مل گئی ہو۔ میں بیدار ہوا اور ہارمونیم لے کر بیٹھ گیا۔ واقعی جیسی دھن میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گئی تھی۔ اس گیت کے علاوہ بھی فلم انمول گڑھی کے گیت آواز دے کہاں ہے اور فلم بابل کے گیت لینے کو آئے کہار، ڈولی پہ ہو جا سوار کی دھنیں بھی مجھے خواب میں ملی تھیں۔ فلم میلہ سلور جوبلی فلم ثابت ہوئی۔ ہدایت کار ایس یو سنی کو بڑی عزت ملی۔ فیمس اسٹوڈیو کا میوزک ہال جو بعد میں شنکر جے کشن کے میوزک ہال کے طور پر مشہور ہوا، اس کا افتتاح فلم میلہ سے ہوا تھا۔ محبوب صاحب نے فلم انداز شروع کی۔ فلم انمول گڑھی کے زمانے میں محبوب صاحب نے مجھے بونس دینے کا وعدہ کیا تھا۔ انداز شروع ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے بونس دیا اور پھر انداز کا معاہدہ ہوا۔ میں نے فلم انداز میں راج کپور کے تمام گیت محمد رفیع کی آواز میں لیے تھے اور دلیپ کمار کے گیت مکیش کی آواز میں۔ انداز ہر لحاظ سے ایک منفرد فلم تھی۔ اس کی کہانی، اس کہانی کو پیش کرنے کا انداز، اس کہانی کی بے باکی، غرض ہر لحاظ سے انداز ہندوستانی فلموں میں ایک انقلاب آفریں فلم ثابت ہوئی۔ فلم انداز کا پہلا شو ختم ہوا تو مجھے اور محبوب صاحب کو فلم بینوں کا رد عمل دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی۔ فلم بین فلم دیکھ کر خاموشی سے تھیٹر سے نکل گئے۔ کسی کے چہرے پر فلم کی پسندیدگی نہیں پڑی جاتی تھی۔ ہم لوگ ایک دو دن پریشان رہے کہ دیکھیے اتنی بڑی فلم کا کیا حشر ہو، مگر فلم آہستہ آہستہ اٹھتی چلی، سلور جوبلی ثابت ہوئی اور لافانی ہو گئی۔ فلم انداز میں پہلی بار ہیروئن نے پیانو پر بیٹھ کر گیت گایا تھا۔ اس فلم نے آنے والی فلموں کو یہ رواج دیا۔ نوشاد کی کہانی کا یہ پارٹ ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ پارٹ نمبر 14 میں بات وہیں سے شروع کی جائے گی جہاں اب ختم ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نوشاد کی کہانی، نوشاد کی زبانی کا یہ سلسلہ صرف نوشاد صاحب کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ نوشاد صاحب کی زندگی میں یا ان کی اس کہانی میں جن شخصیات کی آمد ہوتی ہے، ہم ان سب کا تھوڑا بہت ذکر کرتے ہیں، کسی کا کم اور کسی کا زیادہ۔ نوشاد کی کہانی کے اس پارٹ میں چند ایسی قد آور فلمی شخصیات کی آمد ہوئی ہے، ان کا تذکرہ آیا ہے، جن کے بغیر برِ صغیر کی فلمی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ کندن لال سہگل، ایم ڈی کنور، راگنی، نسرین، ایکٹر علاؤالدین اور ہمالیہ والا۔ کندن لال سہگل کی زندگی کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری ویڈیو پہلے ہی آپ کی خدمت میں شاہکار اردو نے پیش کی ہے۔ یہ ریسرچ سٹوری اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے۔ ہمالیہ والا بڑے اداکار تھے، برِ صغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان چلے آئے تھے۔ ان پر ایک الگ ولاگ بعد میں بنایا جائے گا۔ ایکٹر علاؤالدین کا نوشاد صاحب نے بطور گلوکار تعارف کرایا ہے، لیکن ان کی پہچان بطور اداکار ہے۔ فلم میلہ میں یہ نرگس کے والد بنے تھے۔ یہ بھی برِ صغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان چلے آئے تھے اور پاکستان فلم انڈسٹری کے بہت بڑے اداکار بنے۔ بطور ہیرو اور کریکٹر ایکٹر ان کے کریڈٹ پر بہت سی کامیاب فلمیں ہیں۔ کسی وقت ان پر بھی ایک الگ ولاگ بنایا جائے گا۔ بات کرتے ہیں فلم کے ہیرو ایم ڈی کنور کی۔ ایم ڈی کنور کے بارے میں انٹرنیٹ
اور یوٹیوب پر بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر معلومات ہیں۔ بے سر و پا قسم کی ایک آدھ ویڈیو ہے جنہیں پیش کرنے والے کو کنور کا صحیح نام بھی معلوم نہیں، کنور کو کنور کہتے رہے، اور فرضی قسم کی باتیں کہ راگنی کے عشق میں بمبئی گئے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح گوگل یا ویکیپیڈیا پر بھی کوئی خاص معلومات نہیں ہیں۔ ایم ڈی کنور، اصل نام مظہر الدین کنور، لاہور کے ایک امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بڑے خوبصورت اور وجیح و شکیل شخصیت کے مالک تھے۔ یہ خاندان اے آر کاردار کا بھی قریبی عزیز تھا۔ کنور کے والد شیخ حنیف کی انارکلی لاہور میں ایک بڑی بلڈنگ تھی، 6 دکانیں، اوپر ہوٹل اور پیچھے رہائش، کرائے کی مد میں ہزاروں کی آمدنی، جو کہ آج کے لاکھوں کروڑوں بنتے ہیں، کیونکہ یہ بات 1930 کی دہائی کی ہے۔ باپ کی وفات کے بعد کنور یعنی مظہر اور ان کے بڑے بھائی اختر اس وراثت کے مالک بنے۔ اختر بھی اپینڈکس کا شکار ہو کر دنیا سے گزر گئے تو مظہر اکیلے اس وراثت کے مالک بن گئے۔ دولت کی افراط اور دوستوں کی بری صحبت ساری جائیداد عیاشیوں میں لٹا دی۔ 1942 میں پاکستان بننے سے 5 سال پہلے قرضہ لینے والوں نے بلڈنگ اپنے قبضے میں کر لی۔ اسی دوران فلم دلہا پٹی میں بطور ہیرو ان کو کام مل گیا تو کچھ بچت ہو گئی۔ بعد میں یہ بمبئی چلے گئے اور فلم شاہ جہاں میں کام کیا۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد ایم ڈی کنور بھی پاکستان چلے آئے، لیکن نشے کی زیادتی کے باعث جلد ہی دنیا چھوڑ گئے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ان کے متعلق محدود سی معلومات ہیں، لیکن اتفاق سے میری لائبریری میں ایک ایسی کتاب موجود ہے جس میں ایم ڈی کنور کے بارے میں بہت دلچسپ اور درست معلومات ہیں، کیونکہ اس کے بتانے والے آغا اشرف مظہر اور اس کے بھائی اختر کے ہم نوالہ ہم پیالہ لنگوٹیا دوست تھے۔ آغا اشرف کو بھی مرحوم ہوئے تقریباً 49 سال ہو گئے ہیں۔ اس کتاب کی مدد سے تیار ایم ڈی کنور پر ویڈیو سٹوری آف ایم ڈی کنور آپ کی خدمت میں ہفتہ 10 دن میں پیش کر دی جائے گی۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ معلومات پہلے کسی نے پیش نہیں کی۔ آپ سب کے لیے یہ سب نئی باتیں ہوں گی۔ شاہ جہاں کے ہیرو کی بات کے بعد اب بات کرتے ہیں فلم کی ہیروئن راگنی کی، جن کو ان کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں کی وجہ سے آہو چشم کہا جاتا تھا، یعنی ہرنی جیسی آنکھوں والی۔ راگنی کے بارے میں بھی انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر بہت کم معلومات ہیں اور زیادہ تر مستند نہیں ہیں۔ تقریباً 40 سال پہلے راگنی نے انٹرویو کی شکل میں اپنی کہانی خود بیان کی تھی، جس میں بچپن، جوانی، فلموں میں کیسے آئیں اور اپنے بارے میں دیگر سب معلومات اس میں ہیں۔ راگنی کی یہ کہانی بھی میری لائبریری میں موجود ہے۔ راگنی کی اپنی سنائی کہانی کی بنیاد پر بنائی گئی شاہکار اردو کی ویڈیو راگنی کی کہانی، راگنی کی زبانی ایم ڈی کنور کی ویڈیو کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ راگنی کے بعد تھوڑی بات ہو جائے فلم شاہ جہاں کی روحی یعنی نسرین کی۔ اصل نام زرینہ آغا۔ جیسا کہ کسی بھی انسان کی کہانی صرف اسی کی کہانی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کہانی میں اس سے جڑے کئی اور کردار بھی شامل ہوتے ہیں۔ سلمیٰ آغا کی والدہ نسرین رفیق غزنوی اور انوری بیگم کی بیٹی ہیں۔ رفیق غزنوی کا نام فلمی تاریخ کی دلچسپ اور رنگین مزاجی کی کہانیوں پر مبنی بہت سی داستانوں کے مرکزی کردار کا نام ہے۔ ان کے متعلق سعادت حسن منٹو کا لکھا حاکہ حاسے کی چیز ہے۔ رفیق غزنوی کا ذکر انوری بیگم کے بغیر ادھورا ہوگا۔ دونوں برِ صغیر کی پہلی بولتی فلم ہیر رانجھا کے ہیرو ہیروئن تھے۔ فلم کے آخری سین میں ان دونوں کو غائب ہونا تھا، لیکن آخری سین کی شوٹنگ سے پہلے ہی یہ دونوں سچ مچ غائب ہو گئے۔ انوری بیگم کی ماں بلی سنیاری، جو کہ امرتسر کی مشہور اور دبنگ قسم کی طوائف تھی، وہ اور فلم والے انہیں ڈھونڈتے پھرتے تھے۔
وہ اس وقت منظر عام پر آئے جب حقیقت میں میاں بیوی بن چکے تھے۔ کچھ عرصہ بعد رفیق غزنوی کا انوری بیگم سے دل بھر گیا تو رفیق غزنوی نے انوری بیگم کو اس کی ماں بلی سنیاری کو بقول منٹو یہ کہہ کر واپس کر دیا، لو سنبھالو اپنی سنڈ دی پڑی نو۔ ان دونوں کی مشترکہ اکلوتی اولاد زرینہ یعنی نسرین تھی، جو کہ ماں باپ کی طلاق کے بعد اپنی ماں انوری بیگم کے ساتھ رہی۔ اب انوری کا ذکر ہوگا تو پھر ہمیں جگل کشور کا بھی تھوڑا ذکر کرنا پڑے گا، جن سے رفیق غزنوی کے بعد انوری نے شادی کی تھی۔ جگل کشور کا تعلق ریڈیو سے تھا۔ راج کپور، شمی کپور، ششی کپور کے ماموں تھے۔ مسلمان ہو کر احمد سلمان نام رکھ لیا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان بنے۔ احمد سلمان یا جگل کشور کا ذکر ہوگا تو پھر ہمیں اداکارہ منور سلطانہ کا ذکر بھی کرنا پڑے گا، جن کی ماں اللہ رکھی انوری بیگم سے پہلے جگل کشور کی بیوی تھی۔ اس سارے گروپ میں ایک اور کردار شاہینہ کا بھی ہے۔ شاہینہ بہت خوبصورت لیکن پاکستان کی ناکام اداکارہ تھیں اور رفیق غزنوی کی اس بیوی کی بیٹی تھیں جس کا نام زہرا تھا۔ زہرا کے بعد اس کی چھوٹی بہن خورشید عرف شیدہ، جو کہ انورادھا کے نام سے فلموں میں آئیں، رفیق غزنوی کی بیوی بنی۔ ماضی کی ان دلچسپ کہانیوں کی ویڈیو آپ کی خدمت میں سٹوری آف دی پاسٹ کے ٹائٹل سے راگنی کی کہانی کے بعد پیش کر دی جائے گی۔ ان 3 ویڈیوز کی وجہ سے نوشاد کی کہانی میں تھوڑا وقفہ آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر حسب سابق نوشاد کی کہانی، نوشاد کی زبانی کا پارٹ نمبر 14 بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ سید وجی الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔